آج بی بی سی کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی نژاد افسانہ نگار اور عالمی ادب کے پروفیسر عامر حسین۔ عامر، آپ کی کہانیوں کے 4 مجموعے شائع ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے آپ کے پڑھنے والے اس انتظار میں ہیں کہ اب آپ ایک ناول لکھیں گے، اور 2 سال پہلے آپ کا ایک نویلا آیا تھا گل مہر ٹری، لیکن اب آپ کا پہلا ناول شائع ہو رہا ہے دا کلاؤڈ میسنجر۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کو افسانے کے ذریعے یا شارٹ سٹوری کے فارم سے ہٹ کر کیسا لگا ہے؟ دیکھیے، ایک طرح سے تو انادا گل مہر ٹری تو طویل افسانہ ہی تھا، کیونکہ جب میں نے شروع کیا تو میں افسانہ ہی لکھ رہا تھا۔ اچھا، پھر بس بڑھتا گیا، لمبا ہوتا گیا، اور آخر ایک کتاب کی صورت میں شائع ہوا۔ تو آپ کے جو نیا ناول ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا وہ ہے تو کافی لمبا ہے۔ یا آپ نے ناول سمجھ کے ہی لکھا؟ جی نہیں، یہ بھی افسانہ ہی تھا۔ پھر کسی نے افسانہ پڑھ کے کہا، میرے ایک دوست نے کہا کہ یہ تو اس میں تو بہت ہی لمبی کہانیاں بھری ہوئی ہیں، تو ان کو ذرا تم لمبا کرو۔ تو بس شروع کیا اور چلتا گیا۔ تو وہ کہانی پھر ناول خود جی بخود ہی جی بن گئی۔ اچھا، جی، تو لیکن کام مختلف ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا اب بھی افسانہ ہی آپ کا پسندیدہ صنف ہے؟ وہ تو ہمیشہ رہے گا، اور یہ لکھنے کے بعد اور لکھنے کے دوران بھی 2 افسانے لکھے ہیں جو چھپ بھی گئے ہیں اس سال، پچھلے سال، اور چھپتے رہیں گے، ان کے ترجمے بھی ہوتے رہتے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح سے افسانے کے ساتھ تو تعلق رہتا ہی ہے۔ اچھا، جو آپ کا ناول ہے دا جی، کلاؤڈ میسنجر، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ کلاؤڈ میسنجر سے کیا مراد؟ پہلے آپ کو ٹائٹل کے بارے میں بتاؤں۔ جی جی، جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری والدہ ہمیں ایک کہانی سنایا کرتی تھیں کہ کسی دیس میں ایک جلا وطن آدمی اپنی محبوبہ کو بادلوں کے ذریعے خط بھیجا کرتا تھا، اور پھر بہت بعد میں جا کے پتہ چلا تھا کہ یہ تو کالی داس کی ایک نظم ہے، لمبی سی، میگھ دوت۔ تو اس سے میں نے یہ ٹائٹل لیا، اچھا، اور پھر بادلوں کے ذریعے بہت سے مقام، بہت سے مناظر، بہت سی چیزیں دیکھتا رہا، اور ایک طرح سے یہ جو جلا وطنی کا بھی محاورہ سا بن گیا، استعارہ بن گیا۔ ہاں، کیونکہ آپ کی کہانیوں کے جو کردار ہیں ان کی بھی زندگیاں بٹی ہوئی معلوم ہوتی جی ہیں، یا تو دیس پردیس میں، جی یا پھر دور حاضر اور ماضی کی یادوں جی، میں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی اور دور حاضر کے تارکین وطن کی ایک طرح سے کہانی ہے، یہی کہانی؟ خاص طور سے 20ویں صدی کے میرے خیال سے، کیونکہ 20ویں صدی میں جو بہت بڑی جنگ کے the great wars during جی that century، جی جی جی، جنگ عظیم کے بعد خاص طور سے بہت ہی لوگ اپنے وطن سے دور ہوئے، ملک کہیں بدر جی ہوئے، ملک بدر ہوئے، بہت سی جگہوں میں نئی زندگی شروع کرنی پڑی، اور ہمارے ہاں تو بہت ہی یعنی لمبی کہانی ہے اس کی تقسیم کے بعد۔ کچھ لوگ تو ہندوستان سے پاکستان آئے، کچھ پاکستان سے ہندوستان گئے، مگر پاکستان کے اندر بھی بہت لوگوں نے جگہ بدلی، ایک شہر سے دوسرے شہر چلے گئے، زبان چھوڑ دی، ترک کر دی۔ اور وہ زخم آپ کے ساتھ رہتے ہیں پھر؟ زخم بھی رہتا ہے، اور میرے خیال سے نیا تجربہ بھی رہتا ہے ہر کسی طرح سے۔ انادر گل مہر ٹری میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان پنجاب کا مگر آ کے کراچی میں رہ جاتا ہے، بس جاتا ہے، اور وہاں کی زندگی اس سے بہت عزیز ہوتی ہے، اور مشکلات الگ طرح کی ہوتی ہیں وہاں پہ۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ کچھ عرصے پہلے آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 9/11 کے بعد مغرب میں پاکستانی ادیبوں سے اب یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ دہشت جی، گردی یا بنیاد پرستی ان موضوعات پر لکھیں۔ تو آپ نے یہ کیوں کہا تھا، اور آپ کا ذاتی تجربہ جی، کیا میں نے رہا ہے؟ کہا نہیں تھا، میں نے جواب دیا تھا جب مجھ سے پوچھا گیا یہ اچھا، سوال، تو میں نے کہا جی ہو تو سکتا ہے۔ سوال ہی یہ جی، تھا، اور میں یہ لیکن آپ کا ذاتی کیا جی، کوئی میرا تجربہ ہے اس سلسلے میں؟ تنقید کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ خاص طور سے ہندوستان میں نئے پاکستانی ادیبوں کو پڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جنگ کے بارے میں کیا کہا، دہشت پسندی کے بارے میں کیا کہا، مذہب کے بارے میں کیا کہا، برقعے کے بارے میں کیا کہا، افغانستان کے بارے میں کیا کہا۔ تو سیاست آ جاتی ہے ان چیزوں میں۔ سیاست سے زیادہ میرے خیال سے سوشل پس منظر، ہر طرح سے، کہ ایک طرح سے ہمیں سوشیالوجی لکھنی چاہیے ہمیشہ، اور اس سے میں ہمیشہ سے چڑھتا رہوں گا۔ مطلب آپ عکاسی تو نہیں کرنے یا کوئی وہ تحقیق بھی تو نہیں ہوتی ہے، کرنے وہ آئے بھی ہیں، ہوتی مطلب ہے، ایک تخلیقی کام ہے۔ جی، ہاں، سب سے زیادہ تو یہی ہے۔ اور زندگی کا، اپنی زندگی کا یا وطن یا ماحول کے بارے میں لکھنا تو بالکل
ادیب کا کام ہی ہوتا ہے, لکھنے والے کا کام ہوتا ہے. لیکن رپورٹاج ایک بالکل مختلف چیز ہے, اور بہت ہی اچھے صحافی ہیں جو یہ چیزیں لکھا کرتے ہیں. اور اور مجھے ترجمانی خود بھی نہیں کرنی ہوتی ہے نا. جی نہیں, اور مجھے خود اس میں دلچسپی نہیں ہے. اچھا, آپ نے اردو ادب پر بہت کام کیا ہے, اور سن 98 میں آپ نے انگریزی ترجمے میں پاکستانی کی خواتین افسانہ نگاروں کا ایک مجموعہ جی تیار کیا تھا, ہوپس آف فائر. جی اس کے پیش لفظ میں آپ نے کہا تھا کہ اردو ادب کو عالمی سطح پر وہ پہچان اور وہ شہرت نہیں ملی جو اسے ملنی چاہیے. تو کیا آپ کا اب بھی یہی خیال ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ کچھ حد تک تو ابھی تک مجھے یہی لگتا ہے, کیونکہ جتنے پہچانے جانے چاہیے ادیب اتنے نہیں پہچانے گئے. بہت سے ہیں, خاص طور سے افسانہ نگار جو بس کسی انتھالوجی میں کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں آپ, لیکن ان کے مجموعے تو نہیں چھپے. دوسری طرف سے قرۃ العین حیدر اور عصمت چغتائی کے بہت سے مجموعے بھی اور ناول بھی چھپے ہیں, امریکہ میں بھی, یہاں بھی, اور چھپتے رہیں گے. خاص طور سے انڈیا میں ویمن ان لمیٹڈ نے بہت اچھا کام کیا ہے اس پہ. پاکستان میں بھی او یو پی سے کچھ تو آ رہی ہیں کتابیں نئی, بٹ اٹس جسٹ دی ٹپ آف دی آئس برگ. یعنی بہت سے لوگوں کو اب تک پہچانا جانا چاہیے. لیکن کیا مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجمے نہیں ہوئے ہیں, یا وہ مطلب عالمی سطح پر دستیاب نہیں ہیں؟ عالمی سطح پہ دستیاب نہیں ہیں, ترجمے ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال سے ہمیشہ اور کام کرنا پڑتا ہے اس پہ. I feel we need two kinds of translators, جس کی اپنی زبان ہو اردو اور جس کی اپنی زبان انگریزی ہو, اور دونوں ساتھ مل کے اگر ترجمہ کریں تو بہتر ہوگا. کیونکہ قرۃ العین حیدر کے جب بھی ترجمے آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی انگریزی کا ترجمہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ کسی اور کا ہو سکتا تھا, اور ان کی اردو بہت اس سے بہتر ہے. اچھا, آپ نے قرۃ العین حیدر کی کتابوں پر بہت کام کیا ہے, اور ان کے کام میں آپ کو کیوں خاص دلچسپی تھی؟ دو تہذیبوں کا امتزاج. ان کا انگریزی ادب میں ان کی انگریزی ادب میں بہت دلچسپی تھی. انہیں الزبتھ بوون بہت پسند تھیں. دوسری طرف سے ان کی اردو زبان اتنی خوبصورت ہے, مگر ان کا انداز بیاں بہت خوبصورت ہے, اور جس طرح سے وہ ناول لکھتی ہیں, افسانہ لکھتی ہیں, ایسا کوئی کسی اور زبان میں کسی نے نہیں لکھا ہے. حالانکہ ہمیشہ ورجینیا وولف سے ان کا وہ کرتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں, لیکن وہ ورجینیا وولف کی طرح بالکل نہیں لکھتی, کیونکہ ان کی صدی 20ویں صدی تھی. ان کا وقت ایک بالکل الگ وقت تھا ورجینیا وولف سے, اور انہوں نے اپنے وقت میں بس کے اس کے بارے میں اس طرح سے لکھا ہے, مگر ماضی کے بارے میں بھی, حال کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں بھی لکھا ہے, اور بہت ہی خوبصورتی سے. اچھا, اب تھوڑا سا چلتے ہیں کہ انگریزی میں جو کام ہو رہا ہے, لیکن پاکستانی مصنفوں کا, تو انگریزی میں لکھنے والے ادیبوں کی ایک نئی کھیپ سامنے آئی ہے, جس میں محسن حامد, محمد حنیف, کاملہ شمسی, عظمیٰ اسلم خان جیسے لوگ شامل ہیں. تو آپ ان نئے پاکستانی ادیبوں کو جو انگریزی میں لکھ رہے ہیں, ان کو پاکستان کے ادبی وراثت کے پس منظر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, کچھ ان میں سے نئے ہیں اور کچھ اتنے نئے نہیں ہیں. جیسے کاملہ شمسی تو 11-12 سال سے لکھ رہی ہیں, اور ندیم اسلم بہت, یعنی قریب 20 سال سے لکھ رہا ہے, 18 سال سے. ندیم اسلم اردو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے, اردو ادب سے بہت ہی اچھی طرح سے واقف ہیں. کاملہ نے جب لکھنا شروع کیا تو میرے خیال سے کوئی پاکستان میں انگریزی میں لکھ نہیں رہا تھا جو کراچی یا لاہور میں رہتا. وہ I think she was the only one to be living there and writing about it. اور ان کا میرے خیال سے ادبی پس منظر شاید ان کی اپنی پھپھی عطیہ حسین سے یا انیتا دیسائی سے ملتا جلتا تھا. اتنا it was very پاکستانی, لیکن وہ اپنے انداز سے لکھتی تھی. اور اس زمانے میں یہ اتنا واجب نہیں تھا کہ دہشت گردی یا ان چیزوں کے بارے میں لکھا جائے. وہ بھی انہوں نے کیا, مگر اپنے اس پہ اپنے وقت میں ایک مقام پر آئیں جب انہیں لگا کہ بڑے اس پہ پیمانے پہ لکھنا چاہیے ان باتوں پہ, تو وہ انہوں نے کیا. اس کے بعد محسن حامد بھی موتھ اسموک جب آئی تو وہ ایک عام سوشل ناول تھا, سیاسی نہیں تھا میرے خیال سے اس حد تک.
تو آتے رہیں گے، آتے رہے ہیں، اور کچھ میرے خیال سے ڈیمانڈ بھی ہوگا، ریڈرز کی طرف سے ڈیمانڈ ہوگا کہ یہ کتابیں لکھی جائیں، خاص طور سے بین الاقوامی ریڈرز میرے خیال سے چاہیں گے کہ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی جو آپ کہہ رہی تھی عکاسی ہو. تو اگر نہیں بھی اس پہ لکھیں تو ان کی کتابوں میں ہمیشہ یہ اس کی تلاش رہے گی کہ کچھ اس کے بارے میں بتائیں، کہ پاکستان کی کہانی کسی طرح سے صاف انداز میں بیان کی جائے. لیکن کیا آپ ان ادیبوں کو پاکستان کے ثقافتی ادبی ورثے کا حصہ تصور کرتے ہیں، یا پھر ایک مغرب کے لیے لکھنے والے؟ نہیں، مغرب کے لیے لکھنے والے تو نہیں سمجھتا، کیونکہ ان کی ہر تحریر پاکستان سے وابستہ ہے، پاکستانی ادب سے، پاکستانی رہنے سہنے کے طریقے سے، پاکستانی سینسیبلٹی سے، پاکستانی تصور سے. سب کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا کیونکہ سب کو میں نے پڑھا نہیں ہے، مگر جن کو میں پڑھتا رہتا ہوں، حالانکہ مجھے شاید ان میں کوئی ان کی تحریر سے کوئی اختلاف ہو، ذاتی اختلاف ہو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے، مگر ہو بھی، لیکن وہ اپنے پاکستان کے بارے میں لکھتے ہیں. بالکل. اچھا، آپ نے خود اردو ادب پر اتنا کام کیا ہوا ہے، جی. آپ ترجمے کیے ہوئے ہیں، تحقیق کی بھی ہے، آپ اردو میں کیوں نہیں لکھتے؟ کیونکہ میں نے اردو لکھنا اچھی طرح سے سیکھا کبھی نہیں. اسکول میں بہت ہی بری طرح سے سکھایا جاتا تھا، اور 9 اور 10 سال کی عمر میں ہمیں جو سکھایا گیا وہ 5 یا 4 سال کے بچوں کو سکھانا چاہیے. گھر میں بہت کوشش کی گئی، گھر میں پڑھنا سیکھ لیا، لکھنا نہیں سیکھا اچھی طرح سے، تو میں اچھی طرح سے لکھ نہیں پاتا. اور جب میں نے کوشش کی تو بہت ہی اسٹرینڈ قسم کی اردو لکھتا تھا میں، حالانکہ شوق ہے مجھے. اب بھی آپ جی، کچھ کوشش جاری ہے؟ جی. اور جب میرے ترجمے ہوتے ہیں اس میں مدد بہت کرتا ہوں. بالکل. جو فہمیدہ ریاض نے بھی کیے ہیں، آصف فرخی نے بھی کیے، تو اس سے ایک طرح سے بہت خوشی ہوتی ہے مجھے. اور اکثر مجھے وہ ترجمے زیادہ پسند آتے ہیں، اپنی کہانی سے زیادہ ترجمے پسند آتے ہیں. اچھا، جو اردو میں جو آپ کی جی، ابھی کہانیاں 2 رہتی ہفتے ہیں. ہوئے ایک کہانی کا ترجمہ ہوا تھا جو آصف فرخی نے کیا، مجھے بہت ہی پسند آیا وہ ترجمہ. آپ نے آصف فرخی کا ذکر کیا، تو یہ پاکستان میں نیا کام تو مجھے نہیں پتا کہ ہو رہا ہے، اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، لیکن جریدے اور ویسے مطلب ادبی رسالوں کا کافی ٹرینڈ ہے. جی، اور اس لیے کہ میں دور رہتا ہوں اور میرا اکثر جانا نہیں ہوتا پاکستان، میں رسالے پڑھتا رہتا ہوں. آصف کا رسالہ ہے دنیا زاد، تو اس میں کبھی افسانہ پڑھا، کبھی نظم، کبھی کہانی، کبھی کسی طرح کی شاعری، کبھی آزاد شاعری، کبھی ترجمے. تو پھر نام یاد نہیں رہتے، اور عمر کا یہ کچھ تقاضا ہوتا ہے کہ میں 55 سال کا ہو گیا، تو جو مجھے پہلے پسند آتے تھے ادیب، وہی انہیں پڑھتا رہتا ہوں میں، اور پرانے زمانے کے ادیبوں کو بھی پڑھتا رہتا ہوں. مگر ایک دن واپس جا کے مجھے پوچھنا پڑے گا کہ آج کل کون اچھے افسانے لکھ رہا ہے. تو کس کو پڑھتے ہیں آپ زیادہ تر؟ کون پرانے ہے زمانے کے جی ادیبوں کو، یا جی. غلام عباس مجھے بہت پسند ہے، اچھا. شاید یہی کام کرتے تھے ایک زمانے میں، بہت ہی پسند ہے. شفیق الرحمان بہت پسند ہے، اور فہمیدہ ریاض بہت اچھا لکھتی ہیں، فکشن ان کا بہت اچھا ہے. آصف کو میں پڑھتا رہتا ہوں، اور شاعر تو بہت ہی پڑھتا ہوں ہمیشہ سے، اور سب کا شوق ہے بالکل، میر سے لے کے ولی سے لے کے داغ تک اور غالب تک، اور اس کے بعد فیض اور اقبال کا بہت بعد میں شوق ہوا مجھے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان میں سے کس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، یا کس کے کام نے آپ کے کام پر اثر انداز ہوا ہے؟ میر، غالب اور فیض. اچھا. مگر میرے خیال سے سب سے زیادہ میر، جو حد سے زیادہ رومانی انداز ہے نا ان کا. اچھا، اس لیے. عامر حسین، ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر ہم سے بات کرنے کا آپ کا بہت شکریہ.